امام عبد الرحمن ابن جوزی علیہ رحمہ فرماتے ہیں بنی اسرائیل میں ایک بادشاہ تھا، اس کا ایک بیٹا تھا جس کا نام خضر تھا۔ بادشاہ کے بھائی کا نام الیاس تھا۔ تو الیاس نے ایک مرتبہ اپنے بھائی بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت، تم عمر رسیدہ ہو چکے ہو اور خضر امور سلطنت کے اندر دلچسپی نہیں رکھتا، لہٰذا بہتری یہ ہے کہ تم خضر کی شادی کرا دو تاکہ یہ بادشاہت تمہارے خاندان کے اندر ہی رہے۔ بادشاہ کے دل کے اندر یہ بات بیٹھ گئی۔ بادشاہ نے خضر کو بلایا اور کہا کہ اے میرے بیٹے، میں تیری شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تو خضر نے کہا اے میرے والد، مجھے شادی کی ضرورت نہیں۔ والد نے کہا لیکن میری ضرورت ہے، میں چاہتا ہوں کہ تیری شادی کراؤں۔ تو خضر راضی ہو گئے۔ والد نے ایک دوشیزہ سے حضرت خضر کی شادی کرا دی۔ اب جب حضرت خضر رات کو کمرے کے اندر گئے تو اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اے عورت، مجھے تیری حاجت نہیں ہے، البتہ اگر تو میرے ساتھ رہ سکتی ہے تو پھر جس طریقے سے میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں تو بھی میری ساتھ عبادت کر، پھر تجھے بادشاہ کا نان نفقہ بھی ملتا رہے گا۔ لیکن اگر تو صرف عبادت کرنے کے لیے میرے ساتھ نہیں رہ سکتی تو پھر میں تجھے طلاق دے دیتا ہوں۔ اس کی بیوی کہنے لگی اے خضر، مجھے طلاق نہ دو، میں تمہارے ساتھ ہی رہ کر اللہ کی عبادت کرتی رہوں گی۔ خضر نے کہا لیکن ایک شرط ہے کہ تم اس راز کو فاش نہیں کرو گی، اور اگر تم اس راز کی حفاظت کرو گی تو اللہ تمہاری زندگی کی حفاظت کرے گا، لیکن اگر تم نے راز کو فاش کر دیا تو پھر تمہاری زندگی کی کوئی بھی ضمانت نہیں ہے اور تمہاری زندگی کی کوئی بھی حفاظت نہیں کر سکتا۔ اب اس کی بیوی اور حضرت خضر پورے سال تک عبادت کرتے رہے، لیکن ان کے گھر کے اندر بچہ پیدا نہ ہوا۔ تو کسی نے بادشاہ سے کہا کہ اس کی بیوی کو بلا کر پوچھو تو صحیح، اپنی بہو سے پوچھو تو صحیح کہ دونوں جوان ہیں، خضر بھی جوان ہے، یہ بھی جوان ہے، بچہ کیوں نہ ہوا؟ تو بادشاہ نے حضرت خضر کی بیوی کو بلایا اور کہا کہ اے میری بہو، یہ بتاؤ کہ تم بھی جوان، خضر بھی جوان، لیکن کیا وجہ ہے کہ اولاد نہیں ہوئی؟ تو اس کی بیوی نے کہا اے بادشاہ، جب اللہ کا حکم ہوتا ہے اولاد تو تبھی ہوتی ہے۔ البتہ بادشاہ نے اس کی بیوی کو واپس بھیج دیا۔ پھر دوبارہ خضر کو بلایا اور خضر سے پوچھا اے خضر، تم بھی جوان، تمہاری بیوی بھی جوان، کیا وجہ ہے کہ اولاد نہیں ہو رہی؟ تمہارے تعلقات تو قائم ہیں نا؟ تو حضرت خضر نے کہا اے میرے والد، یہ تو اللہ کی رضا ہے، جب اللہ راضی ہو جائے اور جب اولاد دے دے، اس میں ہمارا کیا عمل دخل ہے؟ تو والد خاموش ہو گیا۔ تو کسی نے بادشاہ کو مشورہ دیا کہ شاید یہ خضر کی بیوی بانجھ ہے، ایسا کرو اپنے بیٹے کو کہو کہ اس کو طلاق دے دے اور آپ خضر کی ایک ایسی عورت سے شادی کرائیں کہ جو سیبہ ہو، یا تو طلاق یافتہ ہو یا بیوہ ہو اور اس کی اولاد بھی ہو، تو ایسی عورت سے شادی کرائیں تاکہ آپ کے گھر کے اندر بھی اولاد ہو جائے۔ تو بادشاہ نے حضرت خضر کو بلایا اور کہا کہ اے میرے بیٹے، تو اپنی بیوی کو طلاق دے دے۔ تو خضر نے کہا کہ اے میرے والد، یہ تو میرے ہم مزاج ہے، یہ میرے موافق آ گئی ہے میری بیوی، اب میں اس کو طلاق کیوں دوں؟ والد نے کہا کہ میرا حکم ہے کہ تم اس کو طلاق دے دو۔ خضر نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ والد نے سیبہ عورت سے، ایک بیوہ عورت سے حضرت خضر کی شادی کرا دی۔ اب جب حضرت خضر دوبارہ رات کو کمرے کے اندر گئے تو آپ نے اپنی بیوی سے کہا کہ سن لو، مجھے عورتوں کی کوئی حاجت نہیں ہے، اگر تم میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو تو پھر جس طریقے سے میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں تم بھی سال بھر میرے ساتھ اللہ کی عبادت کرتی رہو، اور اگر یہ نہیں کر سکتی تو میں تجھے طلاق دے دیتا ہوں۔ تو وہ عورت کہنے لگی کہ نہیں، میں تمہارے ساتھ رہنے کو تیار ہوں اور عبادت کرتی رہوں گی، تم مجھے طلاق نہ دو۔ تو خضر نے کہا کہ اگر تم میرے راز کی اس کی حفاظت کرو گی تو پھر اللہ تمہاری زندگی کی حفاظت کرے گا، لیکن اگر میرے اس راز کی حفاظت نہ کی تو پھر تمہاری زندگی کی کوئی ضمانت نہیں ہے۔ اب دونوں ساتھ رہتے رہے، وقت چلتا رہا۔ جب 1 سال ہو گیا اور اولاد دوسری بیوی سے بھی نہ ہوئی تو بادشاہ نے اس کی بیوی کو بلایا اور کہا کہ یہ تو بتاؤ
کہ تم بھی جوان وہ بھی جوان, تمہارے پہلے سے بھی اولاد ہے, اب کیا بات ہوئی کہ میرے بیٹے سے تمہاری اولاد نہیں ہو رہی؟ تو اس کی بیوی نے صاف صاف کہہ دیا کہ جب تمہارا بیٹا حقوق زوجیت ہی ادا نہیں کرتا تو اے بادشاہ بتاؤ تو صحیح کہ اولاد کہاں سے ہو؟ بادشاہ کو بڑا غصہ آیا. اب بادشاہ نے قاصد بھیجے خضر کو گرفتار کرنے کے لیے, لیکن جیسے ہی خضر کو معلوم ہوا تو حضرت خضر وہاں سے محل سے نکل گئے. بادشاہ نے سپاہیوں کو دوڑایا کہ پکڑ کر لے کر آؤ خضر کو. اب 3 سپاہی گئے پکڑنے کے لیے, 2 نے تو خضر کو پکڑ لیا. تو حضرت خضر نے ان سے کہا کہ تم مجھے چھوڑ دو, میرے والد کے پاس لے کر نہ جاؤ. لیکن جب وہ زبردستی لے جانے لگے تو تیسرا سپاہی آیا اور اس کو رحم آیا اور اس نے کہا کہ تم خضر کو چھوڑ دو, اس لیے کہ بادشاہ اتنے غصے میں ہے کہ اگر خضر ابھی بادشاہ کے پاس گیا تو بادشاہ خضر کو قتل کر دے گا. اب اس تیسرے سپاہی نے حضرت خضر کو چھڑوا دیا. حضرت خضر تو چلے گئے. اب وہ تینوں سپاہی جب ناکام واپس لوٹے تو دونوں سپاہیوں نے شکایت کر دی بادشاہ کو کہ اے بادشاہ, ہم نے تو خضر کو پکڑ لیا تھا لیکن اس ایک سپاہی نے خضر کو چھڑوا دیا. تو بادشاہ نے کیا کیا, اس تیسرے سپاہی کو قید کروا دیا. اور پھر تھوڑی دیر کے بعد بادشاہ نے کہا کہ جو 2 سپاہیوں نے خضر کو پکڑا تھا ان کو بلواؤ. وہ آئے تو بادشاہ نے ان سے کہا کہ شاید تم نے میرے بیٹے کو ڈرایا اس لیے وہ بھاگ گیا, اور حکم دیا بادشاہ نے کہ ان دونوں کو قتل کر دیا جائے. اور پھر اس کی بیوی کو بھی بلایا اور اس کی بیوی سے کہا کہ تم اگر مجھے سچ نہ بتاتی تو میرا بیٹا مجھ سے جدا نہ ہوتا, تمہاری وجہ سے میرا بیٹا بھاگ گیا. بادشاہ نے اس کے بارے میں بھی حکم دیا کہ اس کو بھی قتل کر دیا جائے. دیکھیں حضرت خضر کی بات پوری ہوئی کہ حضرت خضر نے کہا تھا کہ اگر میری راز کی حفاظت کرو گی تو زندگی رہے گی, لیکن دوسری بیوی نے راز کی حفاظت نہ کی تو اس کی زندگی ختم ہو گئی. اب جس عورت کو طلاق دی تھی حضرت خضر نے پہلی والی بیوی کو, تو اس نے کیا کیا, شہر کے باہر ایک جھونپڑی بنا لی, وہاں پر ہی وہ لکڑیاں وغیرہ بیچتی اور اپنا گزر بسر کرتی. ایک مرتبہ شہر کے باہر سے ایک فقیر اس جھونپڑی میں گیا اور کہا بسم اللہ. تو جب عورت نے بسم اللہ کا نام سنا تو وہ کہنے لگی کیا تم خضر کو جانتے ہو, کیا تم اللہ کو جانتے ہو؟ تو وہ شخص کہنے لگا ہاں میں خضر کا ساتھی ہوں. تو اس عورت نے کہا کہ میں بھی پہلے خضر کی بیوی تھی, مجھے خضر نے طلاق دے دی تھی. تو اس فقیر شخص نے جو خضر پر ایمان لا چکا تھا, اس فقیر شخص نے اس کی بیوی سے شادی کر لی. اب اس کے کئی بچے ہوئے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ مومنہ عورت پھر فرعون کے دربار کے اندر گئی اور فرعون کی بیٹی کے سر میں کنگھی کیا کرتی تھی, اس کی خدمتگار تھی. ایک مرتبہ وہ مومنہ عورت فرعون کی بیٹی کے سر میں کنگھی کر رہی تھی کہ کنگھی گر پڑی. تو اس عورت نے کہا کہ فرعون کا ستیہ ناس ہو. جب یہ کہا تو اس کی بیٹی نے سن لیا اور وہ اپنے والد کے پاس گئی اور کہا کہ میری جو نوکرانی ہے یہ آپ کو برا بھلا کہتی ہے, شاید یہ آپ کو اپنا رب نہیں مانتی. فرعون نے جب اس عورت کو بلایا, اپنی بیٹی کی نوکرانی کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ بتاؤ کہ تم مجھے رب مانتی ہو یا نہیں, تو وہ عورت برملا کہنے لگی نہیں اے فرعون, میں تجھے رب نہیں مانتی بلکہ میں تو اس کو رب مانتی ہوں جو میرا بھی اور تیرا بھی رب ہے, جو خضر کا رب ہے, میں اس کو رب مانتی ہوں. فرعون نے کہا کہ اگر تو مجھے رب نہیں مانتی تو پھر مرنے کے لیے تیار ہو جا اور اپنی اولاد کو بھی مروانے کے لیے تیار ہو جا. فرعون نے تانبے کی دیگ منگوائی, اس کے اندر تیل ڈالا گیا اور حکم دیا گیا کہ اس تیل کو خوب گرم کیا جائے. جب خوب گرم ہو گیا تو روایت کے اندر آتا ہے اس مومنہ عورت کے ساتھ 2 بچے بھی تھے. فرعون نے ایک بچے کو, سپاہی کو حکم دیا کہ ایک بچے کو پکڑو. جب پکڑ لیا اس سپاہی نے تو فرعون نے اس عورت سے پوچھا کہ تم اپنے قول سے رجوع کرتی ہو یا نہیں, مجھے رب مانتی ہو یا نہیں؟ اگر نہیں مانو گی تو تمہارے بچے کو میں اس گرم تیل کے اندر زندہ جلوا دوں گا. اس عورت نے کہا اے فرعون,
میں کیا میرے بچے کو بھی تم جلا دو تو میں اپنے قول سے رجوع نہیں کروں گی۔ فرعون نے پھر اس عورت کے سامنے ہی اس کے بچے کو گرم تیل کی دیگ کے اندر ڈلوا دیا۔ وہ بیچارہ 2 منٹ کے اندر چٹ پٹ ہو گیا اور اس کی ہڈیاں تیل سے باہر آ گئی۔ پھر فرعون نے دوسرے بچے کو بھی چھنوایا اور سپاہی سے کہا کہ دیگ کے پاس لے کر کھڑے ہو جاؤ۔ پھر فرعون نے اس عورت سے پوچھا کہ بتاؤ کہ تم اپنے قول سے رجوع کرتی ہو یا نہیں، مجھے اپنا رب مانتی ہو یا نہیں؟ تو وہ عورت کہنے لگی اے فرعون، میں تجھے رب نہیں مان سکتی، میں تو اس کو رب مانتی ہوں جو زمین و آسمان کا خالق و مالک ہے، میں تو اس کو رب مانتی ہوں کہ جس نے تجھے بھی بادشاہ بنایا ہے اور مجھے بھی انسان بنایا ہے۔ فرعون کو غصہ آیا۔ فرعون نے سپاہی کو حکم دیا کہ اس کے دوسرے بچے کو بھی اس دیگ کے اندر ڈال دو۔ اس دوسرے بچے کو بھی دیگ کے اندر ڈال دیا گیا۔ اس کی بھی ہڈیاں فوراً ہی تیل سے باہر آ گئیں۔ پھر فرعون نے کہا کہ اب بھی سوچ لو، اب تمہارا آخری وقت ہے، اگر تم ایمان نہیں لاتی مجھ پر، مجھے رب نہیں مانتی، تو میں تجھے بھی دیگ کے اندر ڈلوا دوں گا۔ تو وہ عورت کہنے لگی اے فرعون، میں مرنے کو تو تیار ہوں، لیکن میری ایک وصیت ہے، اگر تم عمل کرو تو۔ فرعون نے کہا کہ کہو کیا چاہتی ہو؟ تو وہ کہنے لگی کہ جب تم مجھے اس دیگ کے اندر ڈال دو اور جب میں مر جاؤں تو اپنے سپاہیوں کو حکم دینا کہ اس دیگ کو اٹھا کر جہاں پر میرا گھر ہے شہر کے باہر جھونپڑی، اس گھر کے اندر اس دیگ کو رکھ کے اس جھونپڑے کو اوپر سے گرا دینا تاکہ میری وہاں پر ہی قبر بن جائے۔ فرعون نے کہا صحیح ہے، اور جب وہ ایمان نہ لائی تو فرعون نے اس کو بھی دیگ میں ڈلوا دیا۔ اب فرعون نے اس کی وصیت کو مکمل کرنے کے لیے سپاہیوں کو حکم دیا کہ دیگ کو اٹھا کے لے کر جاؤ، اس کے گھر کے اندر رکھو اور اس کے گھر کو اوپر سے گرا دو۔ اب یوں ہی سپاہیوں نے کیا تو پھر ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے موقع پر جب اس جگہ سے گزرے تو وہاں سے خوشبو اٹھی۔ نبی پاک نے حضرت جبرائیل امین سے پوچھا اے جبرائیل امین، یہاں پر ایسی پیاری خوشبو آ رہی ہے، یہ کس کی ہے؟ تو حضرت جبرائیل امین نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، یہاں پر فرعون کی بیٹی کی ایک خادمہ تھی کہ جو مومنہ ہو چکی تھی، جو رب پر ایمان لا چکی تھی، اس نے اپنی جان بھی، اپنے دونوں بچوں کی جان بھی اللہ کے حوالے کی، اور اللہ رب ذوالجلال کی خاطر اپنا آپ مرنا انہوں نے پسند کر لیا، لیکن ایمان سے نہ پھرے۔ تو جب وہ مر گئے تو اللہ رب ذوالجلال نے ان کے جسموں میں، ان کی ہڈیوں میں خوشبو پیدا فرما دی۔ تو یوں اہل ایمان ہوتے ہیں کہ اپنے ایمان کی ایسے حفاظت کرتے ہیں کہ جان جائے تو چلی جائے، لیکن ان کا ایمان نہیں جاتا، وہ اپنے ایمان سے نہیں پھرتے۔ جب وہ اپنے ایمان سے نہیں پھرتے، اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے بلکہ ایمان کی پرواہ کرتے ہیں، تو اللہ رب ذوالجلال ان کی قبروں کے اندر بھی خوشبوئیں پیدا فرما دیتا ہے۔